جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا، جب وہ مرنے لگتا ہے تو ملک الموت اور منکر نکیر آ کر اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ موت سے پہلے اہل بیت سے محبت کرنے والے کے لیے ملک الموت روح نکالنے سے پہلے، وہی تو روح نکالتے ہیں، روح نکالنے سے پہلے اس کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری ہے تیرے لیے، خوش ہو جا۔ اور منکر نکیر بھی آتے ہیں، کہتے ہیں تیرے لیے جنت ہے، چونکہ تو حسنین کریمین کا احترام کیا کرتا، فاطمہ کی محبت سے تیرا دل لبریز تھا، علی کا احترام کرتا تھا اور آل رسول کی تعظیم و توقیر کرتا تھا، اس لیے اے مرنے والے سن لے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ اور جب اس کی روح نکل گئی، روح نکل گئی تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ غسل دے کر، نفیس کپڑے پہنا کر، ایک طرح گلاب میں بسا کر اسے لے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں الا خبردار، ہوش میں آ کر سنو، ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرا، اس کو ایسے بناؤ سنگار کر کے قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن کو سجا کر شب عروسی کے کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ۔ جب اہل بیت سے محبت کرنے والا مرتا ہے، قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ انعام، یہ اکرام، یہ نوازشیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر سنو، غور سے سنو، کان کھول کر سنو، پوری توجہ سے سنو۔ الا، جس کی طبیعت چاہے تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ لینا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرا، اس کی قبر کی زیارت کے لیے ملائکہ رحمت آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون آتے ہیں؟ ملائکہ رحمت آتے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اہل بیت سے محبت کرو، حسنین کریمین کی محبت سے اپنے دل کو منور کر لو، فاطمہ کی تعظیم و توقیر کرو، علی کا احترام کرو،